ایجوکیشنل ڈریمز کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، مغلیہ سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے سن 1526 عیسوی میں پہلی جنگ پانی پت میں دلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی، اور مغلیہ سلطنت کا اختتام سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر پر ہوا۔ تقریباً 331 سالہ دور حکومت میں 19 مغل حکمران تخت نشین ہوئے، اور مغلیہ سلطنت اپنی عروج میں تقریباً پورے برصغیر پر حکومت کرتی رہی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل سارے خطے پر ان کا دورہ تھا۔ ناظرین، آج کی مختصر سی ویڈیو میں مغلیہ سلطنت کے عروج زوال کی مکمل داستان اور تمام حکمرانوں کا مکمل تعارف اور تاریخی دستاویزات میں سے حالات زندگی کی جھلکیاں دکھائیں گے۔ مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل ایجوکیشنل ڈریم سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر سے عجیب و غریب حقائق کی شارٹس ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی۔ ناظرین، ظہیر الدین بابر مغلیہ سلطنت کا بانی اور سن 1526 سے سن 1530 تک ہندوستان کا پہلا مغل حکمران تھا۔ وہ امیر تیمور کی 5ویں نسل میں 14 فروری سن 1483 کو ریاست فرغانہ کے دارالحکومت میں پیدا ہوا، جبکہ بابر کی والدہ چنگیز خان کی نسل میں سے تھی۔ ایوب بابر کے رگوں میں 2 بڑے فاتحین امیر تیمور اور چنگیز خان کا خون شامل تھا۔ بابر کا باپ عمر شیخ مرزا فرغانہ کا حاکم تھا۔ ناظرین، بابر کا اصل نام ظہیر الدین تھا، مگر اس کی ماں اسے پیار سے بابر یعنی شیر کہتی تھی۔ بابر کی عمر 12 برس تھی کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ چچا اور ماموں نے شورش برپا کر دی، جس کی وجہ سے 11 برس بابر پریشان رہا، کبھی تخت پر قابض ہوتا اور کبھی بھاگ کر جنگلوں میں روپوش ہوتا۔ بالآخر سن 1504 میں بابر بلخ اور کابل کا حاکم بنا اور مختلف علاقوں کو فتح کرتا ہوا ہندوستان پہنچا۔ ناظرین، سن 1526 کو سلطنتی دہلی کے حاکم ابراہیم لودھی کے خلاف مشہور زمانہ پانی پت میں بابر نے اپنی فوج سے 10 گنا طاقتور افواج سے جنگ لڑی اور انہیں مغلوب کر دیا، کیونکہ بابر کے پاس بارود اور توپیں تھیں، جبکہ ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھی تھے، جو توپ کی آواز سے ڈر کر اپنی ہی فوجوں کو روند گئی۔ سلطان ابراہیم لودھی مارا گیا اور بابر فاتح رہا۔ پانی پت کی جنگ میں فتح پانے کے بعد بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بابر نے ہندوستان میں اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور مغل امپائر کابل سے بنگال اور ہمالیہ سے گولیار تک پھیل گئی۔ ناظرین، ظہیر الدین بابر کی موت سے متعلق ظہیر الدین بابر کی بیٹی گلبدن بانو اپنی کتاب ہمایوں نامہ میں لکھتی ہے کہ بابر کا بیٹا ہمایوں شدید بیمار تھا، اور بابر نے اپنی لخت جگر کی چارپائی کے گرد چکر کاٹ کر دعا کی کہ اے پروردگار عالم، میرے بیٹے کی بیماری مجھے لگا دے اور میرے ہمایوں کو صحت عطا کر۔ چنانچہ بابر کی دعا قبول ہوئی اور ہمایوں صحت یاب ہوتا گیا اور بابر کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ ظہیر الدین بابر 26 دسمبر سن 1530 کو آگرہ میں انتقال کر گیا اور حسب وصیت کابل میں دفن ہوا۔ ناظرین، 29 دسمبر سن 1530 کو شہنشاہ بابر کی وفات کے 3 روز بعد ان کے 22 سالہ ولی عہد اور بڑے بیٹے شہزادہ نصیر الدین ہمایوں کو مغل امپائر کا حکمران بنایا گیا۔